یا محمد یا محمد یا حضرت کے نور وجود کی خلقت ایک روایت کی بنیاد پر حضرت آدم کی تخلیق سے 9 لاکھ برس پہلے ہوئی تھی۔ آپ کا نور اقدس اسلام طاہرہ اور آمہ مطہرہ سے ہوتا ہوا جب صلب جناب عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا تو آپ کا ظہور و شہود بشکل انسانی میں بطن جناب آمنہ بنت وہب سے مکہ معظمہ میں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں۔ حضرت جمعۃ المبارک کے دن 17 ربیع الاول عام فیل یعنی جس سال ہاتھی والے خانہ کعبہ کو گرانے اور مکہ پہ قبضے کی غرض سے حجاز میں آئے۔ تاریخ کے مطابق پیغمبر اکرم بشریت کے ایک تاریک ترین دور میں تشریف لائے۔ اس زمانے کے لوگ شرک، بت پرستی، غلاموں اور ماتحتوں پر ظلم و ستم کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔ مورخین نے اس دور کو زمانہ جاہلیت کا نام دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام زمانہ جاہلیت میں عربوں کے حالات کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا نے پیغمبر کو رسالت میں مبعوث فرمایا تاکہ اہل دنیا کی تربیت اور اس کے آیات کے امین ٹھہریں، جبکہ اس وقت تمام قوم بدترین دین اور آئین پر کاربند تھے، سنگلاخ پتھروں اور نرشواں سانپوں کے درمیان رہائش پذیر تھے، گتلا پانی پیتے تھے اور ناگوار کھانے کھاتے تھے، اور ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور قطع رحمی کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے والد جناب عبداللہ کی پیشانی پر ایک خاص نور موجود ہوتا تھا۔ جناب آمنہ کے ساتھ ازدواج کے بعد پھر یہ نور جناب عبداللہ کے چہرے پر نہیں دیکھا گیا اور حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ حضرت کے ظہور فرماتے ہی آپ کے جسم مبارک سے ایسا نور نمودار ہوا جس سے ساری دنیا میں روشنی ہو گئی۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی اور لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ زبان پر جاری کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت کو دنیا بھر میں اہم واقعات اور معجزات رونما ہوئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے، جن میں بیت اللہ اور دوسرے مقامات پر رکھے گئے تمام بت گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے مسلسل روشن تھا فوراً خاموش ہو گیا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی خشک ہو گئی۔ ایوان محل کسرا کے 14 کنگرے زمین پر گر گئے۔ مکہ کی فضا میں ایک ایسا نور چمکا جس سے ہر طرف روشنی ہو گئی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی ولادت کے وقت بت زمین پر منہ کے بل گر گئے۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا تاج سر نگو نہ ہوا ہو اور اس کی زبان گنگ نہ ہوئی ہو۔ کاہن اپنی کہانت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ جوانی میں محمد امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ پیغمبر اکرم 40 سال میں مبعوث برسالت ہوئے اور مسلسل 23 برس تک کلمہ توحید کی سربلندی اور تبلیغ اسلام کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر 63 سال کے سن میں رحلت فرما گئے۔ یا